لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المقربين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات محترم، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آفتاب نبوت مہتاب رسالت مالک شریعت سیاح لامکانی سے بے کساں چار ساز درد مندہ نئی رتابہ گلگو کبا گل رخاں ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک بلند آواز سے پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، انتظامیہ جو لوگ ہیں ان سے گزارش ان بچوں کو برائے کرم چپ کرا دیں. ہم اور آپ آج چوتھے دن محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اور اس محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں. ایک منظم طریقے سے مجلس کا کارواں چلتا جا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے منظم طریقے سے. غیر منظم طریقے سے کوئی کام بہتر نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن کربلا کا ذکر ہونے لگے اور دوسرے دن فاروق اعظم پہ آ جائے. ایسا نہیں. ایک اصول ہوتے ہیں. کمال جبھی رہتا ہے بولنے والے کا جب وہ اپنے موضوع سے نہ ہٹے. موضوع سے یہاں وہاں چلا جائے تو کیا ہے. تو ایک منظم طریقے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مجلس کا کارواں چل رہا ہے اور ہم تمام صحابہ اکرام کی بارگاہوں میں بھی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ پھر اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا نذرانہ اور ذکر شہادت شہدائے کرب و بلا کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس شخصیت کا ذکر پاک ہے دنیا ان کو داماد رسول امیر المومنین ذوالنورین کامل الحیاء والایقان مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کل کی بات میں ایک بات کرنے کا ذکر رہ ہی گیا. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو تو ان کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا، جن کو معلوم نہیں ان کے علم بڑھ جائے گا اور اس بات کی معلومات ہو جائے گی. ایک بات رہ گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی ہے. عمر فاروق اعظم نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہے اور آج جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہے. ایک مرتبہ اسی سے متعلق حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین احد پہاڑ پر جلوہ افروز تھے. تینوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر جلوہ افروز ہیں. اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ جو ہے احد پہاڑ پر زلزلہ آنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نے اپنے قدم ناز کو یعنی اپنے قدم مبارک کو احد پہاڑ پر مارا. عزیزان ملت اسلامی، اور جس وقت آپ نے اپنے قدم مبارک احد پہاڑ پر مارے کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا اور احد پہاڑ کا جو زلزلہ آ رہا تھا اس کا ہلنا بند ہو گیا. اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. احد پہاڑ کا زلزلہ جاتا رہا، احد پہاڑ کا زلزلہ جاتا رہا. کیا اثر رکھتی تھی اللہ اکبر ایڑیا، کیا اثر رکھتی تھی اللہ اکبر ایڑیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی حکومت جہاں پوری کائنات پر چلتی ہے وہی احد پہاڑ کی پشت پر بھی چلتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قابل غور جو میرا جملہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور 2 شہید کون ہیں؟ وہ عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی. رسول اللہ ان کی حیات ظاہری میں ہی ان کو شہادت کی بشارت عطا فرمایا. کیا میرے صحابہ، اے دونوں میرے صحابی، آپ کو بھی جام شہادت نوش فرمانا ہے. جبھی تو فرمایا گیا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی. وہ شہادت کیسے؟ حضرت عمر فاروق اعظم، اس بات کے بعد حضرت عثمان غنی پہ آؤں گا میں. حضرت عمر فاروق اعظم بارہا ایک دعا مانگا کرتے تھے تمام صحابہ اکرام کے سامنے. آپ یہ دعا کرتے تھے بارگاہ رب العزت میں کہ اے میرے خالق و مالک، یا رب العالمین، مجھے شہادت نصیب فرما اور موت بھی نصیب فرما تو مدینۃ الرسول میں، موت بھی نصیب فرما، شہادت بھی نصیب فرما تو شہر رسول میں، دیار رسول میں عطا فرما. اب جس وقت یہ بات صحابہ اکرام سنتے عمر فاروق اعظم کی تو تعجب میں پڑ جاتے، حیرت میں پڑ جاتے کہ ایک طرف شہادت کی بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں مدینۃ الرسول میں بھی موت چاہیے. اب شہادت کے لیے تو جنگ کے میدان میں جانا ہوگا، تو مدینۃ الرسول میں کیسے شہادت نصیب ہوگی؟ یہ بارہا دعا کرتے تھے اور صحابہ اکرام اسی تعجب میں پڑھتے کہ عمر فاروق اعظم کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف شہادت بھی مانگ رہے اور مدینۃ الرسول میں بھی مانگ رہے. اگر شہادت مانگے تو مطلق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما. اب شہادت کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، مدینہ سے باہر جانا پڑے گا. اور عمر فاروق اعظم کہتے ہیں شہادت بھی چاہیے اور شہر رسول میں چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول و مقبول فرمائی. ایک معاملہ آیا آپ کے پاس حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا جو غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی غلام تھا، آگ پرست تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے اپنے آقا کے خلاف معاملہ درج کیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے دربار میں. جب پورے معاملے کو حضرت عمر فاروق اعظم نے سن لیا تو فیصلہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا. تو ابو لولو فیروز جو غلام تھا، مجوسی غلام تھا، آگ پرست غلام تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم سے سخت ناراض ہو گیا. اب
اس کے ذہن و دماغ میں حضرت عمر فاروق اعظم سے بدلہ لینے کی دماغ میں چلنے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز مسجد میں ادا کروا رہے تھے امامت، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ ابو لولو فیروز نام یہ مجوسی غلام جو کافر تھا، یہ بھی سب میں کھڑا ہو گیا اور ایک ایسا خنجر لے کر آیا جو زہر میں ڈبویا گیا۔ پہلے ایسے ہی تیروں کا استعمال ہوتا تھا، خنجروں کا استعمال ہوتا تھا کہ زہر میں ڈبویا جاتا تھا اس کو، کہ اگر یہ لگ بھی جائے تو اتنی شدت کی بچنے کا کوئی چانس نہ رہے، یعنی زخم بھرے گا ہی نہیں، زہر اور پھیل جائے گا۔ تو وہ زہر آلود خنجر تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ کے لیے اور ہاتھوں کو باندھا ہے، اس مردود ملعون نے حضرت عمر فاروق اعظم کی جو ہے گردن کے پاس اور آپ کے شانے کے پاس پہلو پہ اس نے حملہ کیا اور وہ خنجر جو زہر آلود تھا اس کو پیوست کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت عمر فاروق اعظم وہی مسلح پر دراز ہو گئے، آپ گر گئے وہیں۔ تمام جتنے بھی نمازی تھے سب نے حضرت عمر فاروق اعظم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچانک کسی کے ذہن میں یہ ہو کیا گیا، اور وہ جو ابو لولو فیروز تھا وہ ایک دم دوڑ کے بھاگا مسجد سے بھاگ رہا تھا۔ کئی مسلمانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو تقریباً 13 لوگوں کو اور اس نے زخمی کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 13 لوگوں کو اور زخمی کیا، اور وہ بھاگ گیا تو ایک مسلمان نے اس کے سر پر چادر ڈال دی۔ چادر جیسی ڈالی تو وہ پکڑ گیا، وہ نہ بھاگ پا رہا ہے نہ کچھ کر پا رہا۔ اب اس نے دیکھا میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں، وہی خنجر جو خود لیا تھا اپنے ہی پیٹ میں ڈال لیا اس نے اور خودکشی کر لی، فی نار جہنم ہو گیا۔ جن 13 لوگوں کو اس نے اور زخمی کیا تھا عمر فاروق اعظم کے ساتھ، 6 لوگوں کی اور موت ہو گئی، 6 لوگ اور انتقال فرما گئے۔ اتنا زبردست زہر کا استعمال کیا گیا تھا اس خنجر کے اندر۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم جس وقت حضرت مولا علی وغیرہ کو جب یہ پتہ چلا تو سب بھاگے، پورے تمام صحابہ اکرام پہنچ گئے اور تیمارداری، مطلب آپ کا زخم ایسا تھا کہ بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ 3 دن تک آپ اس زخم کی حالت میں رہے۔ تو پھر آپ نے 6 صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام کو اپنے پاس بلایا۔ اس زخم کی حالت میں بسترے جو ہے مرد پر آپ ہیں، 6 صحابہ اکرام، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، یہ تقریباً 6 صحابیوں کو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں خلافت کے بارے میں تم لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں، تم لوگوں کا کیا فیصلہ ہے۔ اب یہ گفتگو ہی چل رہی تھی، ڈسکس چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا۔ پہلے عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ جس نے مجھ پر خنجر سے حملہ کیا وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو لولو نامی، فیروز نامی ایک مجوسی غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں کرایا۔ کیا بات ہے عمر فاروق اعظم کہ حملہ کرنے والا مشرک ہے، اب پکا میں شہید۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان 6 صحابہ اکرام آپ کے پاس آپ کی تیمارداری میں لگ گئے، دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فاروق اعظم نے بھیجا ہے، اور فاروق اعظم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے ام المومنین، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے میری روح کا فصل انصری سے پرواز کر جائے تو میں اپنے دونوں ساتھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوچنے لگی کچھ دیر، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے، کیونکہ وہ حجرہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا حضرت عائشہ کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ عبداللہ بن عمر سے جو آپ کے بیٹے عمر فاروق، یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن
حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور وہ جگہ میں ان کو دیتی ہوں۔ جس وقت یہ خوشی کا پروانہ حضرت عمر فاروق اعظم کو سنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور 3 دن تک زخم کی حالت کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب یہ 6 اور آپ کو پھر وہی پہلو میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 صحابہ اکرام نے قبر میں اتارا، 5 صحابہ اکرام نے، اس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص، حضرت جو ہے زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ 5 صحابہ اکرام نے آپ کو قبر میں اتارا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج میں جس شخصیت کا جنازہ قبر کے اندر اتار رہا ہوں، اس روئے زمین میں ان سے اچھا کوئی کا نامہ اعمال نہیں ہے۔ کاش میں بھی جب اس دنیا سے جاؤں تو عمر جیسا نامہ اعمال لے کر جاؤں۔ یہ مولا علی نے فرمایا۔ اب 6 صحابہ اکرام وصال ہو گیا، اب خلیفہ کے لیے آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے ان 6 صحابہ اکرام کو چن لیا تھا کہ آپ جن کو بہتر سمجھے انہی 6 میں سے آپ ان کو خلیفہ بنا لیں اور مسلمانوں کے اندر کوئی انتشار اور جو ہے اختلاف پیدا نہ ہو۔ 6 صحابہ اکرام نے اتفاق بلا اختلاف اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو جو ہے خلیفہ چن لیا، امیر المومنین چن لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی کی بہت خصوصیات ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی۔ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہے، یعنی 2 بیٹیاں آپ کی یکے بعد دیگر پیدر پہ ایک ساتھ مت سوال لیں، ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسری، 2 بیٹیاں آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم پیدر پہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی گئی۔ جس وقت، اور یہ بات اور سمجھ لیجئے، مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ حبشہ ایک ملک تھا جہاں کے حضرت بلال حبشی ہیں، جہاں کے لوگ حبشی النسل ہوتے، کالے ہوتے، حضرت بلال وہی کے تھے۔ حبشہ میں ہجرت کرنے والے، یعنی پہلے ہجرت کرنے والے اگر کوئی صحابی ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرایا۔ آپ انہی کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ مکہ آئے، مکہ کے بعد پھر جو ہے مدینہ المنورہ کی ہجرت کی، دوسری ہجرت کی۔ جب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے لوٹ کے آئے تو آپ کی بیوی جو حضرت رقیہ تھی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی تھی، آپ بیمار ہو گئی۔ جنگ بدر کا ٹائم آ گیا، تمام صحابہ اکرام تیاری کرنے لگے۔ حضرت عثمان نے بھی جنگ بدر میں شریک ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی، کہا یا رسول اللہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان، تم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوگے، تم یہاں رقیہ، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو گے، تم ان کا خیال رکھو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ اکرام اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس میں شریک ہونے کے لیے تمام صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سوائے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تیمارداری ان کا خیال رکھ رہے تھے، رک گئے اور سب لوگ چلے گئے۔ اب حضرت رقیہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی، بہت زیادہ علیل ہو گئی۔ وہاں سے قاصد آیا کہ جنگ بدر، پیغام پہنچانے والا مدینہ آیا کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے امتی یعنی صحابیوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، جیت عطا فرمائی ہے۔ یہ قاصد یہ پیغام لے کر آیا اور اسی وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔
وہاں یہ قاسم پیغام کا اعلان کر رہا تھا اور حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ واپس جب مدینہ المنورہ پہنچے، غور سے سنیے گا بات کو، جب واپس مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا، اے عثمان، تمہیں مال غنیمت میں سے جس طریقے سے جتنے لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، اور تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ اکرام کے برابر اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، اور تمہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اصحاب بدر کی لسٹ کتاب کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے کہ حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، حضرت رقیہ کی تیمارداری کی بنیاد پر، لیکن اصحاب بدر میں حضرت عثمان کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو مختار کائنات بنا کر بھیجا تھا، مختار شریعت بنا کر بھیجا تھا، وہ جس کو چاہے دنیا میں جو چاہے عطا کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ اصحاب بدر کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، تم بھی اصحاب بدر میں سے ہو، تم بھی بدر میں شریک ہوئے ہو۔ اصحاب بدر میں حضرت عثمان کا بھی شمار ہوتا ہے، جنت کی بشارت آپ کو بھی دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم جو تیسرے نمبر کی صاحبزادی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت عثمان کے نکاح میں رسول اللہ نے دیا، ان کو دیا، وہ بھی بعد میں وصال کر گئی، دونوں صاحبزادی وصال کر گئی۔ مولا علی روایت کرتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا یہ حدیث پاک، حضرت عثمان کی شان دیکھیے۔ مولا علی روایت کرتے ہیں، جس وقت حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتا تو پیدر پہ 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی، سبحان اللہ، بے شک یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات اور خاص، 5ویں نمبر پر ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کو معلوم ہے، 2 دن پہلے بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم تمام مومنین کی ماں ام المومنین، حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 5ویں نمبر پر اگر کوئی ایمان لایا ہے تو وہ عثمان غنی ایمان لائے۔ سبحان اللہ، بے شک اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت کس نے دی تھی معلوم ہے؟ حضور نے نہیں دی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دی تھی۔ حضرت ابو بکر کی صدیق کی دعوت پر عثمان غنی نے اسلام کو قبول فرمایا، کیونکہ عثمان غنی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تمام صحابیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مالدار، سب سے زیادہ دولت مند اگر کسی کو بنایا تو عثمان غنی کو بنایا۔ ایسے آپ تجارت والے تھے، ایسے لوکل لیول کے نہیں تاجر، لوکل لیول کے بیپاری نہیں، انٹرنیشنل لیول کے بیپاری تھے آپ۔ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ تو آپ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مال اتنا زیادہ ہے میرے پاس،
کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مال کم کر دے. لوگ دولت کے پیچھے گھومتے ہیں, لوگ دولت کے پیچھے بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے, اور یہاں عثمان غنی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میرا مال کم ہو جائے, اس مال کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت میں صحیح طریقے سے مصروف نہیں ہو پاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھانے لگے, ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے یہ دعا مت کیجئے گا, یہ دعا مت فرمائیے گا. حضرت عثمان غنی کا مال دین اسلام کے لیے بہت کام آئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکا ہے. اتنے بڑے مالدار اس لیے تو غنی کہا جاتا ہے. غنی کا معنی ہوتا ہے عربی میں غنی کہا جاتا ہے مالدار کو, دولت والے کو. فقیر کے مقابلے میں غنی ہے. فقیر بغیر دولت والا ہوتا ہے, غنی دولت والا ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے. ایک مقام پر آپ نے فرمایا, ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں عثمان سے بہت محبت کرتا ہوں, جو عثمان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو عثمان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا. عزیزان ملت اسلامیہ اسی دوران ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تھا مسلمان لیکن حضرت عثمان غنی سے عداوت رکھتا تھا, حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا, حضرت عثمان غنی کے لیے اپنے دل میں میل رکھتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ کچھ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, کہا یا رسول اللہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے جس کی نماز جنازہ آتی ہے آپ پڑھاتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, اس شخص کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے, یہ تو مسلمان ہے, اس کی نماز جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے عداوت رکھتا تھا, دشمنی رکھتا تھا, اور جو میرے عثمان سے عداوت رکھے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت کے آج اشعار رہ گئے حضرت عثمان کی شان میں. در منصور شعر تھوڑا ہارڈ ہے لیکن محسوس ہوئی اعلی حضرت کے کلام سے. در منصور قرآن صاحب وحی, در منصور قرآن سلک وحی, جوز دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. جوز دو نور عفت مطلب دو نور آپ کے نکاح میں تھے نا, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, اس لیے تو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نور والے. جوز دو نور عفت پہ لاکھوں سلام, یعنی عثمان صاحب قمیص خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص خدا. صاحب قمیص خدا کا مطلب ہے کہ عثمان ہدایت کے کرتا پہننے والے, جو لباس پہنتے ہیں وہ صاحب ہدایت لباس ہے. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا, حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. حلہ پوش شہادت یعنی آپ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی, آپ جس پیرہن کو پہلے تھے وہ خون آلود ہو گیا تھا, اسی کی بارگاہ میں خراج عقیدت سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور یہ شعر بہت زبردست ہے. دو دو بیٹیاں تھی نا آپ کی نگاہ میں, نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا, نور کی سرکار سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ذوالنورین, اے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक सुन्नूरैन छोड़ा तुमको नूर का, हो मुबारक सुन्नूरैन छोड़ा तुमको नूर का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, सबसे ज्यादा अगर इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के बाद यानी बाद विसाल अगर सबसे ज़्यादा इस्लाम में किसी का माल काम आया है तो वो हज़रत उस्मान गनी का आया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर एक का अलग अलग मकाम है। देखिए आप, हज़रत सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा है, हज़रत फारूक आज़म मुरादे मुस्तफ़ा है, दुआएं मुस्तफ़ा है, और हज़रत उस्मान गनी दामादे मुस्तफ़ा भी हैं और दस्ते मुस्तफ़ा भी हैं। दस्ते मुस्तफ़ा क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। जब बेअते रिज़वा का मौका आया, सुलह हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे बेअत की जाए, तो कासिद और पैगाम रसा बनाकर कुफ़ार और मुशरिकीन जो मक्का के थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ करना चाहते थे आपके साथ सहाबा इकराम। वो लोग चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग तवाफ नहीं करने देंगे। हज़रत उस्मान को बात करने के लिए पैगाम रसा बनाकर, कासिद बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। आप वहाँ गए, आप वहाँ बात करने के लिए गए। अब बेअत रिज़वा, जिसको बेअत रिज़वा कहा जाता है, सुलह हुदैबिया के मौके तमाम सहाबा इकराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअत ले रहे हैं कि मेरे हाथ पर बेअत करो कि मैं हमेशा जो है आपका साथ दूंगा। बेअत का मतलब यही होता ना, यजीद किस लिए बेअत कर रहा था? बेअत का मतलब ये होता हम आपके हामी हैं, हम आपकी हिमायत करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको खलीफा मानते हैं। बेअत का मतलब यही होता है। तो तमाम सहाबा इकराम से बेअत ली। हजरत उस्मान वहाँ मौजूद नहीं थे। जो मैंने कहा ना, दस्ते मुस्तफ़ा का नाम उस्मान गनी। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने दस्ते मुक़द्दस को, बाएं दस्ते मुक़द्दस ऐसे लिया, ऐसे उसकी जो है हथेली को फैलाया, और दूसरा दस्ते मुक़द्दस ऐसे लिया, और ये वाला ऊपर वाला जो दाहिना दस्ते मुक़द्दस हाथ दूसरे हाथ पर मारा और कहा उस्मान की जानिब से मेरा हाथ बेअत करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान वहाँ मौजूद नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ बना दिया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को कहा कि ये उस्मान का हाथ है। ये शान है। तो दस्ते मुस्तफ़ा का नाम, तो मकाम देखिए, कहीं किसी को सिद्दीक फरमा रहे हैं, कहीं किसी को जो है दुआओं में ईमान के लिए मांग रहे हैं, कहीं किसी को अपना दस्त फरमा रहे हैं, अपना हाथ फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, कहीं किसी को जो है अपने इल्म, जो आप शहर इल्म के, उसका दरवाज़ा फरमा रहे हैं। सबका मकाम चारों सहाबा इकराम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म के बाद अगर किसी सहाबी का मकाम है तो वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत उस्मान गनी ईमान ले आए, आप देखिए मोहब्बत उस्मान गनी की, कैसी मोहब्बत करते थे दीन इस्लाम से। जब हम तक इस्लाम पहुंचा है, हम तो मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, बस हो गया काम, हो गया, कामयाब हो गए। वो सहाबा इकराम जिन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, तपती रेतों पे जिनको लेटाया गया, गर्म पत्थर जिनकी जो है पुश्तों पर रखा गया, जिनकी पीठों पर ओझड़ियों को डाला गया, जिनके रास्तों पर कांटों को बिछाया गया, फिर में भी उन्होंने उफ नहीं किया, फिर में भी दीन इस्लाम को न छोड़ा। जिस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, आपके चचा जिसका नाम हकम बिन अमर बिन आस था, उसने जब पता चला कि उस्मान गनी ईमान ले आए, उसने हजरत उस्मान गनी के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया। चचा था, भतीजे को बांध दिया। कहा है उस्मान,
जब तक तुम्हारे हाथ पैरों को नहीं खोलूंगा, जब तक तुम इस्लाम से फिर न जाओगे, दीन इस्लाम को न छोड़ दोगे, रसूलुल्लाह की गुलामी को न छोड़ दोगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उस्मान फरमाते थे, ऐ चचा, उस्मान की जान उसके जिस्म से निकल जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम उसके जिस्म से न निकलेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने देखा, आजिज आ गया, परेशान हो गया कि कोई भी हरबा मेरा अपने भतीजे उस्मान पर नहीं चल रहा, तो उसने रस्सियों को खोल दिया। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर हजरत उस्मान गनी, पहली हिजरत करने वाले, अगर हिजरत करने वाले कोई पहले शख्स है हबशा की जाने, यानी इस्लाम की जो हिजरत पहली हुई है वो हबशा की जाने हुई थी, और पहले शख्स जो हिजरत करने वाले हैं वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कई चीज़ों में आपकी खुसूसियत है। मैंने बताया ना, हजरत आदम से लेकर हमारे नबी तक, आज तक किसी के निकाह में नबी और रसूल की दो बेटियां नहीं आई, वो अगर आई हैं तो हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मकाम देखिए और आगे बढ़ते चलिए। पूरी आज गुफ्तगू हदीसों की और कुरान की आयत की रोशनी में हो रही है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में आराम फरमा रहे हैं। आपकी पिंडली खुली हुई है, आपकी पिंडली खुली हुई है, थोड़ी सी पिंडली जानते हैं ना, पिंडली खुली हुई है, पिंडली मुबारक, और उससे चादर थोड़ी सी हट गई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस पाक को रिवायत करती है। कहा, हजरत मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पिंडली वैसे ही खोली है, कुछ नहीं किया। हजरत उमर फारूक आजम आए, वैसे ही पिंडली खुली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं ढाका। अब हजरत उस्मान गनी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी पिंडली को चादर मुबारक से ढाक लिया। अब जब ये तीनों हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वापस चले गए, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जहन में एक सवाल गर्दिश करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ आए तो आप पिंडली खोले रहे, जब दूसरे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम आए, आपने पिंडली खोली रखी। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि हजरत उस्मान गनी आए तो आपने अपनी पिंडली को चादर मुबारक से ढाक लिया। ये मामला समझ में नहीं आया या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐ आयशा, जब तुम्हारे वालिद आए तो पिंडली वैसे ही खुली थी, जब उमर फारूक आए तो पिंडली वैसे ही खुली थी, जब उस्मान आए तो मैंने पिंडली को ढाक लिया, क्योंकि मैं उस्मान से हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान का मकाम ये है, उस्मान की शान ये है कि उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं, इसलिए मैंने अपनी पिंडली को जो ढाका। खुतबे में सुनते हैं ना, कामिलुल हया वल ईकान, हया में कामिल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इसलिए कहा जाता है कामिलुल हया वल ईकान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, दो मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जन्नत को खरीदा। किसको खरीदा? जन्नत को दो मर्तबा। आज हम हैं, तलब करते हैं कि अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदक़े में हमें जन्नत अता फरमा दे, क्योंकि हमारे आमाल इस लायक नहीं। और उस्मान गनी का मकाम क्या है कि उस्मान गनी जन्नत को खरीद रहे हैं, और एक मर्तबा नहीं, दो दो मर्तबा। जब हिजरत करके तमाम मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए तो वहाँ मदीने के अंदर, मदीने के हुदूद के अंदर कोई भी कुआं ऐसा नहीं था जिसका पानी पिया जाए, यानी हर कुएं का पानी खारा था। क्या था? खारा, जिसको सही उर्दू लफ्ज़ खारी होता है वो, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए खारा बोल रहा हूँ। खारी पानी था,
यानी खारा पानी था, कोई भी पीने के लायक मीठा पानी नहीं था। अब मुसलमानों को बड़ी दुश्वारियां होती थी। एक यहूदी का 4 किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा से बाहर वादी अमीक में एक कुआं था जिसका पानी मीठा था, और वो उस कुएं का मालिक जो था वो एक यहूदी था। अब जो भी मुसलमान वहाँ पानी भरने के लिए जाते तो वो उनसे पैसे लेता। हम मुसलमान खुद हिजरत करके आए थे, जो मुहाजिरीन मुसलमान थे वो खुद परेशान हाल थे बज़ाहिर, और ये ऊपर से पैसे लेता पानी पीने के। जब ये मामला हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, आप उस यहूदी कुएं वाले के पास गए और कहा अपना कुआं कितने में बेच रहा है? कहा अपना कुआं कितने में बेच रहा? कहा मैं पूरा कुआं नहीं बेचूंगा, पूरा कुआं नहीं बेचूंगा, आधा कुआं बेचूंगा। कितना कुआं? बचल के बोलो यार, आधा कुआं बेचूंगा। 12,000 दिरहम में, दिरहम बोला जाता है चांदी के सिक्कों को, दीनार बोला जाता है सोने के सिक्कों को, यानी 12,000 चांदी के सिक्कों से आधा कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के पानी पीने के लिए खरीद लिया। अब तय ये हुआ, उस यहूदी से आधा कुआं लिया था, पूरा तो था नहीं, आधा कुआं उसके। तो तय ये हुआ कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और दूसरे दिन अगर किसी को पानी चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, दूसरे दिन अगर पानी चाहिए तो वो यहूदी के हिस्से में रहेगा, वो पानी उससे खरीदना पड़ेगा। तो अब तमाम मुसलमान 2 दिनों का पानी एक दिन में भर लेते हैं। हर इंसान यही करेगा, खरीदेगा क्यों? मेहनत तो मशक्कत करके कि भाई पैसे ना लगे, कोई भी होता तो वो यही करता। तो अब एक दिन में तमाम मुसलमान पूरा पानी भर लेते अपने घरों का, अपनी ज़रूरत के लिए, पीने के लिए। अब जिस दिन यहूदी का हिस्से का दिन आता तो कोई पानी ना खरीदे, वो मक्खी मारता रहता, बैठा रहता। अब वो परेशान हो गया तो उसने हजरत उस्मान गनी को बुलाया और कहा है उस्मान, ये आधा कुआं भी खरीद लो। तो उस्मान गनी ने फरमाया 8,000 दिरहम दूंगा, 8,000 चांदी के सिक्के दूंगा। कहा मंजूर है। इस तरीके से दूसरे हिस्से का आधा कुआं जो था वो 8,000 दिरहम में, यानी टोटल कुआं कितने में हो गया? 20,000 चांदी के सिक्कों में हजरत उस्मान गनी ने सिर्फ मुसलमानों के पानी पीने के लिए कुएं को खरीदा। ये शान है। ये पहली मर्तबा रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आज उस्मान ने बीर रूमा, उसका नाम था बीर रूमा, अरबी में बोला जाता, बीर का मतलब होता है बीरुन, कुआं, रूमा का कुआं। अब उसका नाम, अब जाओगे ना आप तो उसका नाम है बीर उस्मान, यानी हजरत उस्मान का कुआं, क्योंकि अब बीर उस्मान बन गया ना। तो 20,000 दिरहम में जो है उस कुएं को खरीदा मुसलमानों के पानी पीने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस्मान ने आज जन्नत को खरीद लिया, उस्मान ने आज जन्नत को खरीद लिया। इसलिए तो कहा जाता है जब भी सखावत का जिक्र होता है, जब भी बयान होता है, कहा जाता है ना सखावत में हजरत उस्मान गनी का कोई साली नहीं। और हकीकत है ये। एक मर्तबा जंगे तबूक के मौके पर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इतनी सख्त कहतसाली पड़ी। कहतसाली का मतलब ये होता कि जब बारिश नहीं होती थी तो सब्जा नहीं उगता था, फसलें नहीं उगती थी, खाने पीने के लाले पड़ जाते थे। जब पानी नहीं गिरता था तो कुछ भी पैदा नहीं होता था, लोग भूखे मरने लगते थे, लोग प्यासे मरने लगते थे, जमीनें सूख जाया करती थी। तो जंगे तबूक का जब मौका आया तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कहतसाली थी। लोगों का ये हाल था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लोग दरख्तों की पत्तियां खाया करते थे। ये हालात थे, मुसलमान दरख्तों की पत्तियां खाया करते थे। और वैसे ही में जंगे तबूक का मौका आ गया। अब तमाम सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जंगे तबूक की तैयारी करने लगे। अब जंगे तबूक, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जंगे तबूक के लिए साजो सामान, हथियार, जंग के असलहे का कोई सामान ही मौजूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए मस्जिद नबवी के,
اور آپ نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا. حضرت عثمان غنی سب سے پہلے کھڑے ہوئے. آئیے سبحان اللہ. کہا حضور میری جانب سے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا؟ پھر کھڑے ہو رہے ہیں تو عثمان غنی کھڑے ہو رہے ہیں. کہا حضور 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پاک سے لوگوں کو رغبت دلائی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرے گا. پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ جنگ کے پورے ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ اب کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے عثمان کا درجہ اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ اب کوئی نفل عبادت کرنے کی عثمان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عثمان مقبول ہو گیا اور دوسری مرتبہ جنت کو عثمان نے خرید لیا. یہ شان ہے عثمان غنی. مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب تک ہم اپنے امام کا نام نہ لے ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں آتی، ہماری محفلوں میں مٹھاس نہیں آتی. کہیے مچل کے سبحان اللہ. کیونکہ جس طریقے سے کھانے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے، نمک کے بغیر کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہے. جب تک امام احمد رضا کا ذکر نہ کیا جائے تو محفل کا کچھ مزہ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فتاوی رسمیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب امیر المومنین بنے، اس سے پہلے ممبر جو تھا مسجد نبی کا 3 سیڑھی تھی. اس میں 3 سیڑھی دیکھی ہے نا، 3 سیڑھی. 3 سیڑھی کے بعد چوتھے حصے میں جو تھا تختہ لگا ہوا تھا. تختہ جو اوپر والا ہوتا نا پاٹ، تختہ، اور 3 سیڑھی تھی. تو سب سے اوپر والی جو سیڑھی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے. اور دوسرے نمبر کی جو سیڑھی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو دوسرے نمبر کی سیڑھی پر حضرت ابو بکر صدیق جلوہ افروز ہوتے تھے. جب ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے تو تیسری سیڑھی پر حضرت عمر فاروق اعظم جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی خلیفہ بنے تو سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئے. کس پر؟ غور سے سننا، بہت زبردست بات ہے. سب سے اوپر والی، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. عثمان غنی کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے. جب سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور کے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل والا، وہ دوسرے نمبر کی سیڑھی پر بیٹھے ممبر کی. عمر فاروق اعظم ان کے بعد سب سے افضل والا، وہ تیسرے نمبر کی سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے ممبر کی، اور آپ سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئے. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا میں دوسری سیڑھی پر اس وجہ سے نہیں بیٹھا کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ عثمان ابو بکر صدیق کے برابر ہے. کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ عثمان ابو بکر صدیق کا ہمسر یعنی ابو بکر صدیق کے برابر ہے. میں تیسری سیڑھی پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ عثمان فاروق اعظم کے ہمسر اور ان کے برابر ہے، اس لیے تیسری سیڑھی پر نہیں بیٹھا. تو کہا پھر آپ سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کیوں بیٹھے؟ جواب بڑا زبردست ہے. عثمان غنی کا عقیدہ دیکھیے، 1400 سال پہلے آج کے جو
ملا ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح بشر تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے جیسے تھے، ان کو جواب عثمان غنی 1400 سال پہلے دے کر چلے گئے۔ عثمان غنی فرماتے کہ میں اس سیڑھی پر بیٹھا جس میں رسول اللہ بیٹھے، کیونکہ رسول اللہ کا وہ مقام ہے، رسول اللہ کا وہ مقام ہے، رسول اللہ کی وہ عظمت ہے۔ اگر میں اس سیڑھی پر بیٹھ بھی جاؤں گا تو کوئی یہ کبھی نہ کہے گا کہ عثمان جو ہے رسول اللہ کے برابر ہے، کیونکہ کہا رسول اللہ اور کہا عثمان۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے الفاظ تھوڑے سخت ہیں۔ میں اس جگہ پر بیٹھا جہاں پر برابری کا احتمال ممکن ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے، برابری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھتا تو لوگ کہنے لگتے ہیں ابو بکر کے برابر، یہاں بیٹھتا تو عمر فاروق، اور رسول اللہ کا تو مقام وہ ہے، آپ رسول ہیں، رسول مختار ہوں اور میں ان کا امتی ہوں۔ کبھی امتی اور رسول کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو میں ایسی جگہ بیٹھا جہاں برابری کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور آج کے جو یہ ملا کٹ ملا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح بشر ہے، ان کو حضرت عثمان غنی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی 1400 سال پہلے یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ارے رسول اللہ کی شان بہت عرفہ والا ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا ہو، اس کا مقام کیسا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت دیکھی، اعلیٰ حضرت نے بھی فتح و رضویہ کے اندر ذکر کیا کیسی شان عمر فاروق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہت سے مقامات پر جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے، حضرت عثمان غنی ہر وقت تیار ہے۔ ایک واقعہ اور سماعت، پھر اس کے بعد شہادت کا ذکر، پھر گفتگو کا اختتام۔ ایک منافق تھا جو بظاہر مسلمان تھا، لیکن ابھی اس کا نفاق مسلمانوں میں ظاہر نہیں ہوا تھا کہ یہ منافق، سب مسلمانی سمجھتے تھے اس کو۔ اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اور وہ درخت جو ہے ایک انصاری صحابی کے، اس کی شاخیں جو تھی، ڈالیں جو تھی، وہ انصاری صحابی کے گھر پہ جھکی ہوئی تھی، اور وہ اس کے درخت کے جو پھل رہتے تھے وہ اس کے گھر میں نہیں گرتے تھے، منافق کے، انصاری صحابی کے گھر میں گرتے تھے۔ اب وہ جب درخت کے پھل گرے تو ظاہر سی بات ہے جس کا درخت ہے اس کو پھل نہ ملے تو اس کو تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ تو اب یہ مقدمہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوا کہ میرا درخت ہے اور پھل ان کے گھر میں گرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، ابھی اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، اس سے فرمایا کہ تم اپنے درخت کو اس انصاری صحابی کو بیچ دو۔ اس نے بیچنے سے انکار کر دیا، اس کی قسمت پھوٹی تھی نا، بیچنے سے انکار کر دیا، منافق تھا۔ حضرت عثمان غنی کو یہ معاملہ پتہ چلا، آپ اس منافق کے پاس گئے اور کہا تو نے درختوں کو بیچنے سے انکار کیا ہے، میں تجھے ایک درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ دیتا ہوں، درخت مجھے دے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درخت باغ کے اندر ہزاروں درخت ہوتے، پورا باغ عثمان غنی نے دے دیا اور اس سے وہ درخت لے لیا، اور وہ درخت لا کر اس انصاری صحابی کو دے دیا۔ یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی شہادت کا یہ دردناک واقعہ جہاں سے فتنہ و فساد کا دور شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے چہرے پر چادر اوڑھ کر نکلا، اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے دور میں فتنہ و فساد کا دور ہوگا اور یہ شخص حق پر ہوگا اور ناحق قتل کیا جائے گا۔ چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ روایت کرتے ہیں جو راوی، انہوں نے جب آگے بڑھ کے دیکھا تو دیکھا عثمان غنی تھے۔ کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ جب حضرت عثمان غنی نے عمر بن عاص کو، جو حضرت عمر فاروق اعظم، کل کا واقعہ بتایا تھا نا دریائے نیل والا، حضرت عمر بن عاص کو گورنر مقرر کیا تھا مصر کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ بن ابی سرح کو گورنر مقرر کر دیے۔
وہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا. اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی کو پتہ نہیں تھا, اس کو مقرر کر دیا وہ مصر کے لوگوں کو بڑا پریشان کرے, ناجائز ستائے. کچھ لوگ مصر کے آئے اور امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں اور جانکاری لیتا ہوں, پھر آپ کو اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ رہے گا وہ میں کروں گا. وہ چلے گئے. جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان سب کو قتل کر ڈالا جتنے لوگ شکایت کرنے آئے تھے. جتنے لوگ شکایت کرنے آئے تھے سب کو قتل کر ڈالا. جب وہ قتل ہوئے تو اور لوگ برانگیختہ ہو گئے. تو 700 لوگ مصر کی سرزمین سے مدینہ المنورہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں, اور پہلے عثمان غنی سے ملنے سے پہلے تمام صحابہ اکرام جلیل القدر جتنے تھے, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, جتنے صحابہ اکرام جلیل القدر تھے جو بڑے صحابہ کے بارے صحابہ تھے, ان سب سے ملاقات کی اور وہاں کا معاملہ کہا ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اور امیر المومنین سے اس کو ہٹانے کی سفارش کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورا معاملہ پیش ہوا. آپ نے اس کو معزول کر دیا, ایک خط لکھا اور کہا کہ اس کو یہ خط دے دینا, کہا تمہیں عہدے سے ہٹایا جاتا ہے. اے مصر کے لوگوں, تم مدینہ المنورہ میں تمام صحابہ میں سے جس کو چاہو مصر کا گورنر بنا دو. ان تمام 700 مصریوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا, جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, ان کو چنا گورنر کے لیے. اور وہ 700 لوگ اور بہت سے مہاجرین انصار صحابہ حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ مصر کی جانب چل دیے. ابھی تیسری چوتھی منزل پار کی تھی مدینہ المنورہ کے بعد. ایک حبشی قسم کا غلام ایک اونٹنی میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا. اونٹنی میں بیٹھا ہوا تھا, اونٹنی بہت تیز دوڑ رہی تھی. دیکھا تو اس کو شک پیدا ہوا. جب اس کی تلاشی لی تو وہ مشکیزہ لیا ہوتا, مشکیزہ جس میں پانی, چمڑے کا پانی بھرا جاتا, اس کے اندر سوکھا خالی مشکیزہ تھا. اس کے اندر ایک خط ملا اور اس خط کے الفاظ تھے کہ یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں مصر, محمد بن ابو بکر سمیت اے عبداللہ بن ابی سرا سب کو قتل کر دینا, اور تم جو ہے گورنری سے دستبردار نہ ہونا. اور سیل مہر کس کی لگی؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی کی سیل مہر لگی. اب جب یہ خط دیکھا تو سب حواس باختہ ہو گئے کہ ایک طرف عثمان غنی ہمیں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تمہیں گورنری سونپی جاتی ہے, اور ایک طرف یہ حکم دے رہا ہے. شک پیدا ہو گیا. وہ سب کے سب آئے. حضرت مولا علی کو بھی پورا معاملہ پتہ چلا, تمام کے بارے صحابہ سب کے سب یہ خط دکھایا. حضرت علی نے بات کی, کسی کی اور تو ہمت نہیں حضرت عثمان غنی سے بات کرنے کی. حضرت علی نے بات کی, کہا ہے امیر المومنین آپ نے محمد بن ابو بکر کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور یہ خط ملا ہے, یہ غلام آپ کا نہیں ہے. کہا واللہ خدا کی قسم یہ غلام میرا ہے. کہا یہ اونٹنی آپ کی نہیں ہے, خدا کی قسم یہ اونٹنی میری ہے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی. کہا یہ خط میں جو مہر لگی ہے یہ آپ کی نہیں ہے. کہا خدا کی قسم یہ مہر میری ہے. کہا یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں خط کے اندر جو مضمون میں کہ یہ جو محمد بن ابو بکر اور 700 مصری اور جتنے بھی یہاں سے پہنچ رہے ہیں, اے عبداللہ بن ابی سرح تم سب کو قتل کر دینا اور تم گورنری پہ قائم رہنا اپنی, یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں علی یہ الفاظ میرے نہیں. جس وقت حضرت عثمان غنی نے قسم کھائی حضرت علی کو یقین ہو گیا. حضرت علی کو یقین تھا, شک پیدا ہونے کرنے کی ضرورت نہیں, یقین تھا. لیکن اتمام حجت کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں, اس وجہ سے سب کے سامنے اب یقین ہو گیا. کیونکہ حضرت عثمان کا منشی تھا مروان بن حکم. کیا تھا اس کا نام؟ کیا تھا؟ مروان بن حکم. مروان بن حکم آپ کا منشی تھا. تو حضور عثمان غنی کی مہر اسی کے پاس رہتی تھی, اور وہ ایک قسم کا فتین اور فتنہ پرور شخص تھا.
جس نے بعد میں جو ہے یزید سے بہت پہلے، حضرت امیر معاویہ سے بھی پہلے بہت ظلم و بربریت کی ہے مدینہ کے اندر، بنو امیہ میں سے تھا مروان بن حکم، اس نے اس مہر کا استعمال کیا تھا اور خود وہ خط لکھ کر بھیجا تھا جس میں یہ تمام لوگوں کو عبداللہ بن ابی سریح قتل کر دے اور منسوب کس کی جانب ہو جائے؟ عثمان بن غنی کی جانب، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب یہ پورا معاملہ تمام صحابہ اکرام نے اور تمام نے سمجھ لیا کہ اس کا قصوروار مروان بن حکم ہے، تو تمام مصری جتنے بھی مصری تھے سب نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ ارے سنو بھائی، تو سب نے ڈیمانڈ کی گھر کو گھیر لیا، آپ کے پانی بند کر دیا۔ پہلے ڈیمانڈ کی کہ آپ اس کو مروان بن حکم کو ہمیں سونپ دیں، اسی نے پورا فتنہ فساد پھیلایا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو نہیں سونپا، اس کی حکمت تھی۔ امیر المومنین جو ہوتا ہے نا وہ ہر حکمت کے تحت چلتا ہے، کیونکہ پورے آدھی دنیا پہ اسلام کی سلطنت قائم تھی، مسلمانوں کی سلطنت قائم تھی، اور اکثر جو گورنر تھے وہ بنو امیہ سے تھے۔ کس سے تھے؟ ایک خاندان کا نام ہے جس سے حضرت عثمان غنی بھی، جس سے امیر معاویہ بھی تھے، اسی خاندان سے یزید پلید بھی تھا، اسی نسل سے تھا، لیکن اس میں افضل و اعلیٰ صحابہ اکرام بھی ہوئے اور یہ بدبخت بھی پیدا ہو گئے۔ تو بنو امیہ کے سب سے زیادہ گورنر تھے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا اگر میں نے اس کو سپرد کر دیا، یہ سوچا کہ اگر میں اس کو سپرد کر دوں گا تو یہ قتل کر دیں گے، جب یہ قتل کر دیں گے تو تمام گورنر اس کا قصاص لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے اور پوری سلطنت اسلامیہ بکھر جائے گی، آپس میں مسلمان لڑنے لگیں گے، ہزاروں خون بہیں گے، ہزاروں کے قتل ہوں گے۔ اس قتل کو روکنے کے لیے، اس فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان مصریوں کے اور محمد بن ابو بکر کے سپرد نہ کیا۔ اب جب سپرد نہیں کیا تو مصر کے لوگ اور ناراض ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا اور 40 دن تک محاصرہ کر کے رکھا اور پانی کو بند کر دیا۔ آپ اپنے گھر کی چھت پر دیکھیے، امیر المومنین چاہتے تو سب کو ایک ہی بار میں صاف کر دیتے، لیکن کیوں قتل نہیں کیا؟ حکمت، حضرت عثمان غنی کسی مسلمان کا ناحق قتل نہیں کرنا چاہتے، ایسے ہیں عثمان غنی، امیر المومنین تھے، سلطان اسلام تھے، وہ مصری کتنے تھے سب کو ختم کر دیتے، لیکن وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ سب نے گھیر لیا، پانی بند کر دیا، آپ اپنی چھت پر کھڑے ہوئے، کہا کوئی علی کو خبر پہنچا دے کہ میرے لیے پینے کا پانی نہیں ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے 3 میٹھے مشکیزیں جو ہے بنو ہاشم کے لوگوں سے اور جو ہے حضرت عثمان کے چاہنے والوں سے پہنچائے۔ راستے میں اتنی لڑائیاں ہوئی کہ وہ کچھ ہی پانی بچا اور کئی لوگ بنو ہاشم کے زخمی ہو گئے، لیکن مشکیزیں حضرت عثمان غنی تک پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی تک پہنچنے کے بعد آپ پانی پیتے رہے۔ اب حضرت علی نے فرما دیا حضرت امام حسن سے اور حضرت امام حسین سے، کہیے سبحان اللہ، کہا اے حسن اے حسین جا کر عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی امیر المومنین کو نقصان نہ پہنچا پائے، تم اپنے سینوں کو لگا دینا لیکن عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچا دینا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص سب نے اپنے صاحبزادوں کو بھی پہنچا دیا، سب کے سب گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے۔ باقی لوگ پورے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے۔ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، 2 لوگوں کو لے کر پیچھے سے گھس گئے مکان کے۔ جب پیچھے سے راستے سے گھس گئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ کیا پکڑ لی؟ کس نے پکڑی؟ محمد بن ابو بکر نے۔ جس وقت داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا، اے ابو بکر، اے محمد بن ابو بکر، اگر میرے دوست ابو بکر صدیق ہوتے کیا تم یہ عمل کرتے؟ جس وقت یہ الفاظ بولے ہیں حضرت
محمد بن ابو بکر کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور اسی کے وقت آپ کے ہاتھ سے داڑھی چھوٹ گئی اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیا اور آپ باہر نکل گئے. اب وہ جو دو لوگ تھے بلوائی باغی مصری وہ حضرت محمد بن ابو بکر تو باہر نکل گئے وہ دونوں پھر گھس گئے اندر اور انہوں نے حضرت عثمان روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے تھے. ان بلوائیوں نے جو ہے آپ پر حملہ کر دیا. ان باغیوں نے جس وقت حملہ کیا تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کے ساتھ تھی. جس وقت اس نے قرآن کی تلاوت کے دوران اس باغی نے تلوار چلائی تو اس کے بار کو روکنے کے لیے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیوں کو آگے بڑھا دیا. آپ کی انگلیاں کٹ گئی اور خون کے قطرے قرآن مقدس کی آیت پر گر گئے. عزیزان ملت اسلامیہ اب دوسرا وار حضرت عثمان غنی پر کیا گیا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عثمان غنی کا خون جس آیت کریمہ پر گرا تھا وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو ابھی میں نے ذکر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. دیکھیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت نائلہ اتنا شور تھا باغیوں کا باہر کہ حضرت نائلہ چلاتی رہی. حضرت امام حسن امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر سب کو بلاتی رہی لیکن وہ لوگ اتنا باہر شور شرابہ کر رہے تھے کہ حضرت نائلہ کی آواز ان تک نہ پہنچی. حد تو یہ تو گھر میں اور لوگ تھے حضرت عثمان کے وہ سب چھت پہ تھے ان تک بھی آواز نہیں پہنچی اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. حضرت نائلہ اوپر چڑھ گئی چھت پر چڑھ گئی اور چھت سے آواز لگائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو ان باغیوں نے قتل کر دیا ہے. جس وقت یہ خبر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ الکریم کو ملی تو آپ آئے اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور ایک چاٹا گال پر امام حسن کے مارا. بہت زوردار چاٹا. والد تھے آپ بیٹے تھے ہمارے سرکار ہیں سب. ایک چاٹا مارا اور حضرت امام حسین کے سینے پر ایک گھوسا مارا زوردار اور کہا کیسے میں نے تمہیں حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا کیسے ان کی شہادت ہو گئی کیسے بلوائیوں نے اور باغیوں نے ان کو قتل کر دیا. کہا حضور ہم لوگ وہی کھڑے تھے وہاں سے کوئی داخل نہیں ہوا. پھر آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے بتایا کہ یہ باغی جو تھے پیچھے سے داخل ہوئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ اسلام کا سب سے دردناک یہ جو پوری جنگ کربلا وغیرہ ہوئی نا سب اسی حادثے کی وجہ سے. جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتا ہے یا سنی ہے. اسی واقعے کی وجہ سے پورا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو خطائے اجتہادی تھی ہم اس میں نہیں بول سکتے. حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے مولا علی بھی ہمارے سر کے تاج ہے. خطائے اجتہادی ہے وہ. تو یہ پورا اختلاف جو اسی سے ہوا تھا جو حضرت عثمان کی شہادت کی بعد میں امیر المومنین مولا علی بنے تھے. وہ پورا واقعہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے اسلام کا دردناک یہ حادثہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. عزیزان ملت اسلامیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلافت پر بیٹھے. آپ 12 سال امیر المومنین رہے اور 82 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت عثمان غنی سے سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا نذرانہ ایصال ثواب کے طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں.